بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بنت عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے، لہذا وہ خوف اور شرمندگی کے باعث واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ اس کو غائب ہوئے 40 دن گزر گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے۔ راستے میں مدینہ کے ایک دفافہ نامی چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا، کیا تم ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑ کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، کاش تو میری روح بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور میرے جسم کو جسموں میں اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مقرر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس نوجوان کی تلاش میں ہے، تو وہ انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ کاش میری روح کو روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ کر اسے پکڑ لیا تو اس نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہوں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا تو پھر مجھے اور سلمان فارسی کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ لاؤ۔ اس نے کہا، پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو۔ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثعلبہ کو پچھلی صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 دن تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا پیغام دیا
تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کی تجہیز و تدفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا۔ وجہ یہ تھی کہ سالبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔